أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ عز و جل اپنے بندوں کو مختلف چیزوں سے آزماتا ہے جن میں خوف، بھوک، مال کی کمی، مختلف بیماریاں، زلزلے اور بارشیں وغیرہ شامل ہیں. 2011 میں پاکستان میں ہونے والی بارشوں سے کئی شہر اور دیہات زیر آب آ گئے اور بے شمار مسلمان مشکلات سے دوچار ہوئے. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری نے اس موقع پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں سنتوں بھرا بیان فرمایا. دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس بیان کی DVD بنام مصیبتوں کے اسباب. مسلمان کیوں تباہ برباد ہوتا چلا جا رہا ہے؟ کبھی غور کیا میرے اسلامی بھائی؟ سیلاب، زلزلہ اور طرح طرح کی آفتوں، مصیبتوں، ڈینگی وائرس کی نظر ہو جائے، ان کو اس معاملے تکلیف ہو جائے اور ہمیں احساس اور فیلنگ نہ ہو. اللہ کی زمین پر اللہ کی اس قدر بے باکی کے ساتھ گناہ کیے جا رہے ہیں، اس قدر نافرمانیاں کی جا رہی ہے، پھر کہتا ہے یہ مسلمان کیا گناہ ہو گیا ہے. تمہاری بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، تمہارے بچے شرابیں پی رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، تم خوشی خوشی ان کا ساتھ دے رہے ہو. اللہ کی زمین کو تم نے گناہوں سے بھر دیا اور کہتے ہو کیا گناہ ہو گیا ہے ہم سے. یہاں وہاں کی فضول قسم کے تبصرے اور ڈیبیٹ کرنے کے بجائے آؤ اللہ کے حضور توبہ کریں، استغفار کریں، اس کے حضور سجدہ کریں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. ان مصیبتوں کو، ان پریشانیوں کو، ان سیلابوں کو، ان طوفانوں کو، ان زلزلوں کو، ان طرح طرح کی تباہیوں کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو صرف میرے رب کی رحمت روک سکتا ہے. مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. اول تاخیر اس بیان کو ملاحظہ کیجئے. انشاءاللہ عز و جل معلومات کے ساتھ ساتھ اصلاح کے مدنی پھول چننے کو ملیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا
فرمان علی شان ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو. تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ ایک بار پھر ہمارا ملک بالخصوص باب الاسلام اور پنجاب کے بعض شہر شامل ہیں، مختلف پریشانی اور آفات کا شکار ہے. بارش کا سلسلہ یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. پانی اس قدر بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ لوگوں کے مکان پانی میں ڈوب چکے، ان کا ساز و سامان ضائع ہو گیا. کسی نے مجھے فون کر کے بتایا کہ لاشیں پڑی ہیں، لیکن زمین پانی سے خالی نہیں کہ کسی کو دفن کیا جا سکے. مویشی مر گئے، فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں، کھیتیاں اجڑ گئیں، لوگ بے گھر و بے کس و بے بس ہو گئے. طرح طرح کی بیماریاں پریشانیاں مزید بڑھ گئیں. جو اس طرح کے معاملات کے میں جو پانی جمع ہو جائے اور طرح طرح کی یہ تمام وہ پریشانیاں آتی ہیں اور کیچڑ، اور تو اس میں بہت سارے امراض بھی آ لگتے ہیں. پھر ہمارے یہاں ایک عجیب مرض ایک اور چلا، ڈینگی وائرس. اس نے مزید ہمارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیا اور بے شمار افراد اس مرض میں مبتلا ہوتے نظر آ رہے ہیں. سنتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہسپتالوں میں داخل ہیں، ہسپتالوں میں ایمرجنسیاں ہیں اور اس بیماری کی وجہ سے دم توڑ رہے ہیں. جو سیلاب اور بارشوں کی زد میں ہیں، کہتے ہیں کہ اتنا پانی ہے، اتنا پانی ہے، اتنا پانی ہے کہ ان کی مدد کے لیے بھی کوئی جانے کی صورتحال اتنی بنتی نہیں ہے کہ چلنے کی جگہ نہیں ہے. سڑکیں ٹوٹ گئیں، راستے منقطع ہو گئے. جو کمیونیکیشن سسٹم آپ جسے کہیں، مواصلاتی نظام، وہ تتر بتر ہو گیا. کل بھی کسی کا فون آیا تھا کہ ان کے شہر میں پانی جدو کا نام بتا رہے تھے، پانی ہے. رشتہ داروں سے رابطہ کر رہے تھے مگر رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. حیدرآباد منتقل ہوئے، پھر حیدرآباد میں رابطہ ہوا. اب یہ تو ایک بتا رہا ہے، پھر کچھ اور بتا رہا ہے، کوئی اور بتا رہا ہے. اور جن کی میڈیا کے متعلق جو خبر گیری رکھتے ہیں، ان کے معلومات کا انداز کچھ اور ہی ہوتا ہوگا. وہ تو ہر طرح سے پریشانی ہے. اللہ تبارک و تعالی تمام پریشان حال مسلمانوں کی مدد فرمائے، ان کی مشکل آسان فرمائے. جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کے لیے آسانی فرمائے. یہ پریشانیاں مصیبتیں ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے اور ان کے درجے بلند کرے. جو بے گھر ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں اس سے بہتر گھر عطا فرمائے. جو کاروبار جن کے تباہ و برباد ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں بہتر اس کے حلال عطا فرمائے. جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ نے روبہ صحت کرے. پریشان حالوں کی پریشانی اللہ دور فرما دے. دعا ہی کر سکتے ہیں. دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا تقدیروں کو بدل دیتی ہے. دعا بلاؤں کو روک دیتی ہے. دعا میں بڑا اثر ہے. انشاءاللہ تعالی
ہم نے نیت کی ہے کہ کچھ بیان کے بعد ہم مل کر دعا بھی کریں گے. میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں، اول تاخیر شرکت کریں، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے ان شہروں کے لیے، یوں دنیا بھر کے لیے مل کر دعا کریں گے. یوں دیکھیں تو دنیا بھر میں پریشانی ہے، دنیا بھر میں مطلب بے چینی ہے، تنگی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوگا. جہاں جائیے، جدھر جائیے، وہاں پر پریشانی سامنے آ جاتی ہے. اگر ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن واضح طور پر اس معاملے میں ہمیں ایک ارشاد میرے پاس موجود ہے. پارہ 21 سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں مطلب ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان: چمکی، خرابی، خشکی و تری میں ان برائیوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، تاکہ انہیں ان کے بعض کوتکوں کا مزہ چکھائیں، کہیں وہ باز آئیں. اس پر غور کیجئے. اگر ہم اس کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں تو صد الفاظ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ الحادی لکھتے ہیں، شرک و معاصی یعنی گناہ، شرک اور گناہ کے سبب سے قحط اور انساک باراں اور قلت پیداوار اور کھیتیوں کی خرابی اور تجارتوں کا نقصان اور آدمیوں اور جانوروں میں موت اور کثرت آتش زدگی اور غرق اور ہر شے میں بے برکتی، یہ اس کی تفسیر میں لکھا ہے. اور بھی مفسرین نے اس معاملے میں بہت سارے اقوال نقل کیے ہیں کہ یہاں فساد سے مراد ہر خرابی اور بگاڑ ہے. اگر اس کی اور مزید وضاحت کروں، میرے چینل کے ناظرین بھی اس کو بڑی توجہ کے ساتھ غور سے سنیں. جس انسانی معاشرے میں امن و سکون تباہ ہو جائے، کہ ایسا فساد اور ایسی خرابی اور ایسا بگاڑ جس سے انسانی معاشرے میں امن و سکون تباہ ہو جائے، یہ کبھی انسان کے ایک دوسرے پر ظلم کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے. جیسے اب اس پر غور کیجئے، نعمتوں کا زائل ہونا، آفات و مصائب کا آنا، قحط آنا، جو رزق میں کمی آ جاتی ہے، خوراک میں کمی آ جاتی ہے، کھانا پینا نہیں ملتا، زمین میں پیداوار کا نہ ہونا، بارشوں کا رک جانا، یا با کثرت سمندری طوفان کا آنا، دریاؤں میں سیلاب کا آنا، فوائد کا کم اور نقصانات کا زیادہ ہو جانا، زلزلوں کا آنا، آگ لگ جانا، مال چھین جانے، چوری اور ڈاکے کے واقعات کا بڑھ جانا. مثال کے طور پر مزید یہ کہ دہشت گردی جیسے ہمارے ہاں عام ہو رہی ہے، قتل و غارت گری عام ہو رہی ہے، خون بہایا جا رہا ہے، بے درے خون بہایا جا رہا ہے، لوٹ مار مچی ہوئی ہے، ہر شخص گویا پریشان ہے، مسلمان کو مارنے پر تلا ہوا ہے، گھروں کو آگ لگا دی جاتی ہے، بچوں کو مار دیا جاتا ہے، عورتوں کی عزت، ان کی عصمت پامال کی جاتی ہے. درندگی نا، درندگی، بے باکی، ایسے حالات کا ساری دنیا میں اگر ہم جائزہ لیں تو پیدا ہونا. مسلمان صرف پاکستان ہی میں نہیں ہے، ہند میں بھی لوگ رہتے ہیں. اگر ساری دنیا کا جائزہ لیں، مجھے کوئی ایسا ملک، کوئی ایسا خطہ بتائے جہاں پر امن ہو. ہر جگہ دکھ پریشانیاں، دکھ پریشانیاں، دکھ پریشانیاں. کئی نعمتیں ضائع اور نعمتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. امن و سکون کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ امن و سکون کے لیے گویا گھر گھر بے قرار و بے چین ہے. دولتوں کے انبار ہے، شہرت بھی ہے، مگر سکون نہیں ہے، امن نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، ڈر ہے، لوگ مارے جا رہے دنیا بھر میں. آپسی ایسے اختلاف اور ایسا ذہنی خلفشار
کہ مسلمان کے خون کا پیاسا ہو گیا. کبھی کس نام پر، کبھی کس نام پر، کبھی کس نام پر، کبھی قوم کے نام پر، کبھی مال کے نام پر، کبھی دولت کے نام پر، کبھی وراثت کے نام پر، کبھی زمین کے نام پر، کبھی شہرت کے نام پر، کبھی منصب کے نام پر، کبھی کس کے نام پر، کبھی کس کے نام پر. مار دھاڑ لگی ہوئی ہر طرف. خشکی اور تری میں جو مصیبت و پریشانیاں جو آتی ہیں نا، اس کی وضاحت کر رہا ہوں کس طریقے سے یہ پریشانیاں اور مصیبتیں خشکی اور تری میں آتی ہیں. وجہ کیا؟ یہ ان برائیوں کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا. اور یہ ساری چیزیں ہم اپنی اس وقت زندگی میں، اس معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. غرض یہ کہ دنیا فساد کی زد میں، اگر غور کریں نا، دنیا فساد کی زد میں. طرح طرح کے رابری، مرڈر، ملٹوں کے حساب سے، بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک کی بھی اگر بات، ملٹوں کے حساب سے 1 منٹ میں 5 منٹ میں اتنے قتل، اتنی بدکاریاں، اتنے ڈکیتیاں، اتنی یہ پوری کیلکولیشن، پوری سمری بنتی ہے دنیا کے اندر، اور اس کو باقاعدہ میڈیا کے اوپر ریلیز کیا جاتا ہے. پھر بھی لوگ اس بات کو ماننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ہے کیا، یہ ہو کیا رہا ہے. کہیں شام کو 5-6 بجے کے بعد کاروبار بند، کیوں بھائی ڈکیتی ہو جاتی ہے. گھر میں ایک تالا، ایک کے بعد دوسرا تالا، دوسرے کے بعد تیسرا تالا، اس کے بعد سیکیورٹی گارڈ، اس کے اوپر سیکیورٹی الارم، اس کے اوپر مطلب کہ بڑی مطلب کہ وہ ترکیبیں، اس کے باوجود بھی لوٹ مار، امن سکون کے لیے ترس دے، خوف کا عالم، سونے سے پہلے نیند کی گولیاں، ٹینشن، ڈپریشن، کمپلیکس. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ غور کرے بندہ. ایڈز جیسی بیماری کبھی سنی نہیں تھی. ابھی طرح طرح کی بیماری، اب ڈینگی وائرس، یہ بالکل ایک مطلب اتنا پرانا نام تو نہیں ہے کوئی. جلدی بیماریاں، اندرونی بیماریاں، کوئی اس پر غور نہیں کر رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے. جناب فلاں نظام صحیح نہیں ہے، فلاں یہ صحیح نہیں ہے، فلاں وہ صحیح نہیں ہے، فلاں یہ ہو رہا ہے، فلاں یہ ہو رہا ہے، یہ ترکیب درست نہیں تھی، یہ انداز درست نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا. آج جو بیان کرنے کی میں نے نیت کی تھی وہ یہی ہے کہ ہم کب تک اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کا ذمہ دار، کب تک دوسروں کو ٹھہراتے رہیں گے، اپنی ذات کو اپنے اوپر آنے والی مصیبت کا ذمہ دار بنانے میں آخر کیا رکاوٹ ہے ہم کو. یہ میرا آج کے اس مدنی یہ بیان کا مقصد ہے. خود کردارہ علاج نیست، اپنے ہاتھ کے کیے کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ سمجھے کہ بیان کا موضوع ہے. جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے، دیکھے ہے یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. یہ بیان کا موضوع سمجھیے آپ اس کو. اور یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں، راتوں کی نیندوں کا اڑ جانا، ذہنی سکون کا تباہ و برباد ہو جانا، یہ سب کیا ہے؟ اب اس سکون کو پانے کے لیے لوگوں نے کیا کیا؟ چرس کا نشہ کیا، شراب کا نشہ کیا، طرح طرح کے نشہ آور انجیکشن استعمال کیے کہ کسی صورت سکون اور چین نصیب ہو جائے، نیند آ جائے، قرار مل جائے، دنیا سے بے خبر ہو جاؤں، سو جاؤں، اٹھنا نہیں ہے. پھر اٹھے تو پتہ چلا کہ اتنے غم جو لگے تھے اس میں ایک اور غم کا اضافہ ہو گیا کہ مجھے نشہ بھی لگ گیا. اسی طرح قرآن پاک میں سورہ شورى میں بھی اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے کہ تم کو جس قدر مسائل پہنچتے ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اور بہت سی باتوں سے اللہ عز و جل درگزر فرما لیتا ہے جو تم کو مصیبت پہنچتی ہے. یہ دوسری، پہلا میں نے بیان کیا سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں، یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 30 ہے، جس میں دونوں طرف ہمیں جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے، پہلی آیت جو میں نے بیان کی اس میں خشکی اور تری میں آنے والی جو پریشانی، جو مصیبتیں ہیں، جو آفتیں ہیں، جو بلائیں ہیں، ان کی طرف ہمیں اشارہ کر کے بتایا گیا کہ یہ جو کچھ تم پر آ رہی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کا قصور ہے. اور آگے غور کیجئے قرآن کس قدر بہترین
اور واضح طور پر ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ یہ ان کی مطلب جو انہوں نے کرتوت کیے ان کا مزہ چکھائے. انہوں نے جو کرتوت کیے، جو انہوں نے غلطیاں کی، جو کوتاہیاں کی، یہ ان کا مزہ چکھایا جا رہا ہے. کیوں مزہ چکھایا جا رہا ہے؟ ایک سوال ہے نا کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ. ارشاد فرمایا کہیں وہ باز آئیں. اب غور کیجئے، اب میں دوبارہ اس آیت کریمہ کو اب سمجھیے کہ میرا رب فرماتا ہے چمکی خرابی خشکی اور تری میں. ٹھیک ہے، خشک اور تری، زمین اور پانی سب جگہ آ گئے. ان برائیوں سے یہ جو تم پر جو برائی ظاہر ہوئی، یہ کیا ہے جو خشکی اور تری میں؟ ان برائیوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی. اپنی ذرا اگر برائیوں کی لسٹ تیار کریں نا، جیسے شادی ہوتی ہے تو آپ لسٹ تیار کرتے ہیں نا کن کن کو دعوت دینی ہے، لسٹ تیار کرتے ہیں کیا کیا کھانا کھلانا ہے، لسٹ تیار کرتے ہیں کیا کیا خراجات کرنے ہیں، لسٹ تیار کرتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، لسٹ تیار کر یہ کرنا ہے. کبھی غور کیا بیٹھے کبھی اپنے کیے ہوئے گناہوں کی لسٹ تیار کی ہے؟ اپنے معاشرے میں پنپنے والے ان ناسوروں کی لسٹ تیار کی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پنپ رہے؟ اللہ کا نام لینے والا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھنے والا ایک مسلمان جن جن برائیوں میں مبتلا ہے، کبھی اس کی لسٹ بنائی؟ سب سے پہلی چیز نماز قضا کرنا، نماز قضا کر دینا. بھاری اکثریت نماز قضا کر رہی ہے. نماز قضا کرنا تو گناہ کبیرہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام. اور اس پر مزید ستم یہ ہو گیا کہ نماز قضا کرنے کو برا تصور کرنا کم ہو گیا. ستم والا ہی ستم ہے یہ کہ نماز ایک شخص بیٹھ کے نماز قضا، بدکاری کی، زنا کیا، اس کو ٹوکنے والا، مذمت کرنے والا کوئی ہے؟ کچھ ہے تعداد. شراب بھی سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں، ابھی ہیں. مگر میں غور کرتا ہوں کہ بے نمازی سے نفرت کرنے والے لوگ کتنے، بے نمازیوں کو ٹوکنے والے لوگ کتنے. یہاں تک کہ ہمارے بزرگ تو جماعت فوت ہو جانے پر کلام کیا کرتے تھے. ایک بزرگ کی کسی وجہ سے جماعت فوت ہو گئی تو ایک نے غالباً ان سے جماعت فوت ہو جانے پر اپنے وہ افسوس کا اظہار کیا. تو آپ نے فرمایا کہ ہائے افسوس، کیسی محرومی، کیسا دور آ گیا کہ اگر میرے بیٹے کا انتقال ہو جاتا تو پورا شہر آ کر مجھ سے تعزیت کرتا. میری جماعت فوت ہو گئی مگر مجھ سے تعزیت کرنے والا کوئی نہیں ہے. جماعت فوت ہو گئی. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ وہ نمازی نہ رہے، کہ مسجد خالی ہوتی جا رہی ہے، تفریح گاہیں آباد ہوتی جا رہی ہے، نماز قضا کی جا رہی ہے بے باکی کے ساتھ. ایک اطلاع کے مطابق اس سال بڑی تعداد میں رمضان مبارک کے روزے قضا کیے گئے، روزے چھوڑ دیے گئے. یہ مدنی چینل پر جو آپ مدنی مذاکرہ دیکھتے تھے، اس دوران جو ہمیں کالز آتی تھی، جو اسلامی بھائی بتاتے تھے، اس سے پتا چلا کہ ایک بہت بڑی تعداد جان بوجھ کر رمضان کے روزے قضا کر رہی ہے اور بے باکی کے ساتھ کھاتی پیتی ہے. میں غلط بول رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ زکات پوچھتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، پوچھے بھی کیسے؟ پوچھنا بھی نہیں ہے. زکات کا عالم مسلمان غور کرے. حج فرض ہو جانے کی صورت میں حج نہ کرنے والا غور کرے. جو داڑھی منڈا رہا ہے، ایک مٹھی سے گھٹا رہا ہے، اس کی تعداد پر آپ کیا تبصرہ کرو گے؟ کیا ہمارے یہاں شراب بھی نہیں پی جا رہی؟ شراب خانے نہیں ہے، جوا نہیں کھیل رہا، جوئے کے اڈے نہیں ہے، نشہ نہیں کیا جا رہا، نشہ کی سپلائی نہیں ہے؟ کیا رشوت نہیں ہے؟ کیا سود نہیں ہے؟ کیا بدکاری کے اڈے نہیں ہیں؟ کیا اس طرح کے کلب نہیں ہے جو یہ سارے معاملات کرواتے ہیں، جوا کھلواتے ہیں؟ اگر دنیا بھر میں بھی غور کریں آپ،
میں مسلمانوں کی حال زار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی کے ناظرین. قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ پر غور کرتے چلے جائیے کہ خشکی اور تری میں جو ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں وہ ہماری برائیوں کے سبب سے ہے. اور فرمایا کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور بہت سی چیزیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ کئی تو معاف ہو گئے، معاف ہو رہے ہیں، اگر یہ بھی معاف نہ ہوتے تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ حال کیا ہوتا؟ یہ جو ارشاد فرمائے نا بیما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، اس کے تحت مفسر نے لکھا ہے ان کے برے اعمال جو انہوں نے کیے. حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال خبیثہ کی وجہ سے زمین اور سمندر میں تباہی مچا دی. لعلہم یرجعون، شاید ان کے بعد لوگ ان اعمال سے لوٹ آئے. یہ ارشاد و مفسرین نے لکھا. کیوں؟ تاکہ یہ برائیاں، یہ پریشانیاں آئیں، وجہ یہ ہے کہ تم لوٹ آؤ. کتنی نمازی بڑھ گئے آج، میں جانتا ہوں بڑا افسوس ہے، اور افسوس ہونا چاہیے، ہم سب کو افسوس ہونا چاہیے. مسلمان کی مثال حدیث پاک میں ایک جسم کی طرح ہے. یعنی ہمارے جسم کا سب سے آخری حصے پر اگر ہم جائیں نا، سر کے بال سے اگر میں چلوں تو جسم کے سب سے آخری حصے میں اگر میں جاتا ہوں، ایک طرح سے تصور کے طور پر میرے پاؤں کی چھوٹی انگلی، ٹھیک ہے، میرے پاؤں کی چھوٹی چنگلی انگلی، اور اس کا بھی ناخن لے لیجئے جو بعد اوقات اتنا خاص نظر بھی نہیں آتا، میرے اس ناخن میں درد ہو جائے، میری چھوٹی پاؤں کی انگلی کے ناخن میں درد ہو جائے، اس کا درد میرا سر محسوس کرے گا.